اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات پشاور شار ورثہ جماعت نہم مہد مضمون المنہا سبق نمبر 17۔ گزشتہ 2 اسباق میں منصوبات کی پہلی 5 اقسام کے بارے میں پڑھ لیا تھا، یعنی مفاعیل خمسہ۔ آج کے سبق میں فصل نمبر 13 منصوبات کی چھٹی قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ فصل نمبر 13 منصوبات کی چھٹی قسم حال۔ وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے تو وہ کس صورت میں تھا، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا یا پیادہ تھا۔ جیسے جاء زید راکبا، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اس میں راکبا حال ہے زید کا۔ یا مفعول کی حالت و صورت کو ظاہر کر دے، جیسے جئت زیدا نائما، آیا میں زید کے پاس اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا۔ یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت ظاہر کر دے، جیسے کلمت زیدا جالسین، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی میں اور زید دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں، جیسے جاءنی راکبا رجل، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اور لقیت بکرا وہو جالس، میں نے ملاقات کی بکر سے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور کبھی ذوالحال معنوی ہوتا ہے، جیسے زید اکل جالسا، زید کہ اس نے کھایا اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں ہوا ذوالحال ہے جو کہ اکل میں مستتر ہے، پوشیدہ ہے۔ منصوبات کی 13ویں قسم حال۔ تو حال وہ لفظ ہے جو صرف فاعل یا صرف مفعول یا مفعول اور فاعل دونوں کی حالت بیان کریں، یعنی فاعل سے جب فعل صادر ہوا اس وقت اس کی کیا حالت تھی، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سویا تھا، کس حالت میں تھا۔ یا مفعول پر جب فعل واقع ہوا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی، آیا وہ کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا، پیادہ تھا، کس حالت میں تھا۔ فاعل کی مثال جیسے جاء زید راکبا، اس مثال میں یعنی جاء زید راکبا، آیا میرے پاس زید، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو اس مثال میں راکبا ہمارے پاس حال ہے، اس نے زید جو کہ فاعل ہے اس کی حالت بیان کی کہ زید نے جب آنے کا کام کیا، زید سے جب آنے کا کام صادر ہوا تو اس وقت زید سوار تھا، تو یہاں فاعل کی حالت بیان کر دی راکبا حال نے، راکبا ہمارے پاس حال ہوا، اور جس کی حالت یعنی فاعل کی حالت بیان کی گئی تو زیدن کو ذوالحال کہیں گے۔ مفعول کی مثال جیسے جئت زیدا نائما، آیا میں زید کے پاس اس حال میں کہ زید سویا ہوا تھا، تو اس مثال میں نائما حال نے زیدن مفعول بھی کی حالت بیان کر دی کہ جب میں زید کے پاس آیا تو اس وقت زید سویا ہوا تھا، نائمن حال، اور اس نائمن نے زیدن کی حالت بیان کر دی کہ زید سویا ہوا تھا، تو نائمن حال اور زیدن چونکہ اس کی حالت بیان کی گئی تو یہ ہمارے پاس ذوالحال ہے۔ یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کر دے، جیسے کلمت زیدا جالسین، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مثال میں جالسین حال ہے، اس نے جالسین حال نے زیدن اور متکلم یعنی کلمت میں جو تو ضمیر ہے اس کی حالت بیان کر دی کہ جس وقت متکلم اور زید نے باتیں کی تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، جالسین حال، چونکہ اس نے 2 لوگوں کی حالت بیان کر دی اس وجہ سے جالسین تثنیہ کا صیغہ، کلمت میں ایک تو ضمیر اور دوسرا زیدن، یہ دونوں حال ذوالحال، اور جالسین اس کے لیے حال۔ فاعل اور مفعول کو یعنی جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے اسے ذوالحال کہیں گے۔ پھر ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے کیونکہ ذوالحال حقیقت میں مبتدا کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے یا اس پر حکم لگایا جاتا ہے، اور مبتدا کے بارے میں پڑھ لیا تھا آپ لوگوں نے کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے، کہ مبتدا اصل میں معرفہ ہوتا ہے، عموماً مبتدا معرفہ ہی آتا ہے، جس طرح مبتدا معرفہ ہے اسی طرح ذوالحال جو ان کے مبتدا کے قائم مقام ہے
تو ذوالحال کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے، اور اگر کبھی ذوالحال نکرہ ہو تو اس وقت حال کو مقدم کریں گے، جیسے جانی راکبن رجل، آئے میرے پاس آدمی، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو اس مثال میں رجل نکرہ ہے، یعنی ہر آدمی سے مراد ہو سکتا ہے۔ جہاں پر اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر کہ آئے میرے پاس آدمی، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو رجل نکرہ تھا، اس وجہ سے راکبن حال کو اس رجل پر مقدم کر دیا۔ اور حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے جانی زید وہو راکب، آئے میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اور لقیت بکرا وہو جالس، میں نے ملاقات کی بکر سے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو عموماً تو ہمارے پاس حال مفرد ہی آتا ہے، لیکن کبھی کبھار حال جملہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس مثال میں جانی زیدن، زیدن ذوالحال ہے، زیدن کی حالت، ذوالحال کی حالت ہوا راکبن جملے نے بیان کر دی، تو یہ پورا جملہ زیدن کے لیے حال واقع ہوگا۔ اس طرح لقیت بکرا وہو جالس، کہ میں نے بکر سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تو بکرن ذوالحال ہے، اور ہوا جالس نے بکرن کی حالت بیان کر دی۔ اور کبھی ذوالحال معنوی ہوتا ہے، جیسے زید اکل جالسن، اس میں ہوا ذوالحال ہے، کیونکہ اکلس کے بعد فاعل موجود نہیں، لہٰذا اکل فعل اور ہوا ضمیر اس کا ذوالحال جو کہ زید کی طرف راجع ہے، اور جالسن پہ حال۔ ترکیب جاء زید راکبن، جاء فعل، زید ذوالحال، راکبن حال، حال ذوالحال سے مل کر جاء کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 2 جئت عمرا نائما، جئت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، عمرا ذوالحال، نائما حال، حال ذوالحال سے مل کر جئت کے لیے مفعول بھی، جئت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 3 لقیت بکرا وہو جالس، لقیت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، بکرا ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا، جالس خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بکرن کے لیے حال، حال ذوالحال سے مل کر لقیت کے لیے مفعول بھی، لقیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید اکل جالسا، زید مبتدا، اکل فعل، ہوا ضمیر ذوالحال، جالسا حال، حال ذوالحال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، حال ذوالحال سے مل کر اکل کے لیے فاعل، اکل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید کے لیے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سبق، امید ہے آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، سبق اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔